अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं हम दज्जाल का, जो दज्जाल का आना दुनिया में कैसा होगा और दज्जाल क्यों दुनिया में आएगा और खुदाई दावा क्यों करेगा। तो इस वीडियो को हम टॉपिक पर रखते हुए कि वीडियो को रिएक्शन भी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आखिर भी हम देखते हैं कि इस्लामी वीडियो पर कौन कौन लाइक करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन है? यहूदियों का दज्जाल से क्या रिश्ता है? ये दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और इसी को लाने के लिए ये यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी होने के करीब हैं और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों के मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना हैकल सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बना लें, कि जिसके बनने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो तख्त, वो कुर्सी लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा दज्जाल को बिठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है और इसी जंग के बीच उनका ये खास मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को बना लें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक स्ट्रक्चर बनाकर कर लिया था और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हम जब तक अपना हैकल सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायलियों को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया और आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़ा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर कई सौ सालों तक जुल्म किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम देश आज जिस तरह खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वो कुछ नहीं करते, दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात भी ऐसे ही रहेंगे और यहाँ तक कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत यहूदियों के मसीहा दज्जाल के सामने कमज़ोर होने लगेगी तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े उलमाए किराम की बातों से पता चलता है कि कुछ ही सालों में इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी बना लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल को आने में देर नहीं लगेगी और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही वक्त बाद इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमानों के सामने इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी
اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس سے جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے زیادہ تر مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والی فوج کا سردار ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دجال سے پہلے جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے اتریں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت وہی انسان سارے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایک خوبی بتا دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال کی ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا تھا، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے کالے جھنڈوں والی فوج کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے قبضے میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا اور سب سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے کھانا پانی سب کچھ دے دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے تک کے بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان کی بھوک اور پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کی فوج سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی ایک جامع مسجد میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تو اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز آئے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اترنے کے بعد لوگوں سے سیڑھی لانے کو کہیں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے اتروں۔ پھر جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لے جائیں گے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ ہی پڑھائیں، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں مسلمانوں کی فوج تیار کی جائے گی، اور وہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کمانڈر بنا کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گی۔ جب دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لود پر جا کر پکڑ لیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی فوج کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس جنگ میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لود پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 دن تک لوگوں کو گمراہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح پورے 40 دن تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا۔ اور کیونکہ دجال یہودیوں کا کمانڈر ہوگا، اس لیے یہودی لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کریں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح برکتیں نازل ہوں گی کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سیب سے 10 لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، اور 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت بہت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتائی تھیں وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں، معاذ اللہ۔ اس لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ اگر ابھی تک کی آئی میڈیا رپورٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو غزہ اب پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کا میرے ویڈیو کیسا لگا ریئیکشن کا؟ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہو، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا، اور آپ لوگ بھی سپورٹ کریں، اور آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ہمیشہ لاتا رہوں گا۔